جو آیا ابو بکر صدیق بن گیا، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے حیات پیکر بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے۔ زور سے سبحان اللہ کہیں گے۔ امیر معاویہ آئے سیاست امام بن گئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ پاک ہونے لگے، ایسے پاک ہوئے، کہاں کھڑے تھے، کہاں آئے؟ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر آپ کے آنے سے پہلے فی ضلال مبین سری گمراہی میں تھے، آپ کے آنے سے پہلے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ آؤ دنیا والو، معلم نے کام کیا، مدرس نے کام کیا، امام نے کام کیا۔ کام کہاں سے کیا ہے؟ قرآن سنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر میرا پیغمبر، بیان کر میرا پیغمبر، ہاں کتابت کر میرا پیغمبر، تقریر کر میرا پیغمبر۔ کہاں سے؟ ما انزل الیک، جو کچھ تیرے اوپر اتارا گیا ہے۔ او دنیا والو، میرا نبی قرآن سناتے گئے، ہائے طالب علم آتے گئے، داخلہ لیتے گئے، ہائے پڑھنے لگے، آنے لگے۔ الو دنیا والو، ایسے مقام پہ پہنچے، ایسے شان پہ پہنچے، ایسے مرتبے پہ پہنچے۔ توجہ توجہ، آج ان طلباء کی دستار بندی اساتذہ کریں گے۔ اب تعلیم مکمل ہونے لگی، توجہ میری طرف۔ اب ان طالب علموں کا بھی امتحان لینا تھا، ان کے بارے میں بھی بتایا جانا تھا کہ کیسی محنت کی گئی، معلم نے کیا پڑھایا ہے۔ اور موضوع جوڑنے لگا ہوں، آواز آنے لگی، وہی امتحان لیتا ہے جو معلم کے برابر ہو یا معلم سے اونچا ہو۔ یہ شاگرد میرے نبی کے ہیں، میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ، میرے نبی دے برابر بھی کوئی نہیں، میرے نبی تو اتے بھی، میرے نبی دے برابر بھی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے صحابہ شاگرد نبی تھے۔ اب ان کا امتحان ممتحن نے امتحان لینا تھا۔ امتحان وہ لیتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، جو معلم دے علم وچ برابر ہوئے یا معلم تو سارے بولو ہمارا عقیدہ میرے نبی کے برابر بھی، ہمارے نبی تو اتے بھی۔ اور امتحان کون لے گا؟ میری گل استاد جی بھی نہیں، مفتی عبد القاہر صاحب بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے دنیا والوں، میں نے اپنے محبوب دے شاگرد دا امتحان خود آپ لیا۔ نہیں سمجھ؟ کیونکہ میرے نبی دے برابر بھی۔ چلو ضمن اور گل بھی، نہ کوئی اور نبی ہوں آ سکتا امتحان لین واسطے۔ ہاں نہ کوئی اور نبی ہوں، میرے خیال ہے کافی ہے۔ اچھا کیونکہ جو گئے وہ واپس مڑ کے آندے نہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ دور سے کہے سبحان، بلکہ کہا گیا تھا جب سیدنا عمر سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کے بیٹھے تھے، پڑھ رہے تھے، مطالعہ فرما رہے تھے، میرے مرشد تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا، جلدی سے بولنے لگے، رونے والی روئے تیرے اوپر عمر، میرے محمد دا مکھڑا نہیں دیتا، میرے محمد دا چہرہ نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے میرے نبی کو دیکھا، ادھر دیکھیے گا، تورات کا وہ ورقہ سائیڈ پہ رکھا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے رضیت باللہ
وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ تے رب ہون تے راضیاں، دین اسلام تے راضیاں، تے محمد تے نبوت تے راضیاں. اگلی گل سنو، میرے مرشد نے فرمایا تھا عمر کی امنا دے لخت جگر یہ تورات کس پہ اتری ہے؟ فرمایا حضرت موسیٰ کلیم پر. فرمایا پھر سن 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 لو کان موسیٰ حی. علماء بیٹھے ہیں، میں کچھ زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ طالب علم ہوں. لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ کلیم زندہ، موسیٰ کلیم زندہ، یہی الفاظ سیم قرآن میں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ دے ما سوا کوئی اور الہ ہوندا تے زمین وچ یعنی الہ کوئی نہیں. پھر اور دلیل، لو کان بعدی نبی لکان، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ یعنی میرے بعد اور نبی. ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھول کر ان کو کہہ رہا ہوں کچھ سمجھو بھی صحیح. لو کان موسیٰ حیا، نہیں سمجھ، بعد میں سن لیے گا کہ میں کتنا بڑا عظیم جملہ کہہ کے گیا. وہی الفاظ ہے لو کان فیہما آلہۃ، اگر اللہ دے ما سوا کوئی اور الہ ہوندا تے زمین وچ فساد ہو، یعنی الہ کوئی نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی میرے بعد اور نبی کوئی نہیں. وہی الفاظ یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. عمر لو کان، او موضوع پہ آؤں. میرے نبی دے برابر بھی، میرے نبی تو اتے بھی تے نہ ہی کوئی اور نبی آ کے امتحان لے سکتا ہے. ہن محنت میرے نبی نے شاگرد پیدا ہون، سبحان اللہ. امتحان تو لیا جائے گا، کون لے گا؟ رب کا قرآن کہتا ہے بڑیا لاتے گا کے روشن ضمیرو، گجرا والا کے روشن ضمیرو. اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. او دنیا والو، اے میرے محمد دے صحابہ، اے میرے نبی دے یار، اے میرے نبی دے شاگرد، ابو بکر سے لے کر 1 لاکھ یا 2 لاکھ کئی ہزار جتنے میرے نبی دے یار نے، میرے نبی دے سنگی نے، میرے نبی دے غمخوار نے، میرے نبی دے یار نے، میرے نبی دے شاگرد نے، میرے نبی دے صحابہ نے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، انہاں دے دلاں دا امتحان میں خود آپ لے آئے. وفاق کا امتحان آج ختم ہونے لگا، ختم ہو گیا. کرسی پہ یہاں امتحان صفوں پہ. او مڈیالہ والو، میرے محمد دے یاراں دا امتحان کرسی تے کوئی نہیں، صفہ تے کوئی نہیں، میرے رب نے انگاریاں تے لٹا کے لے آئے. مصائب میں نہ گھبرانا، یہی مومن کی پہچان ہے. ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے. ایسا امتحان لیا گیا. قاری صاحب حیران ہو جائیں گے. سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا. ضمیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آساں ہے.
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ او دنیا والوں مڈیا لاتے گا کہ روشن ضمیروں، جب ان کا امتحان یہاں لیا گیا ہے، میرا اللہ، میرا مولا، میرا رب، رزلٹ کیا ہے؟ ان کا رزلٹ 2 مہینے بعد، ان کا رزلٹ 1 مہینے بعد۔ میرا مولا، میرے محمد صحابہ دا رزلٹ کیا ہے؟ آؤ مڈیالہ والو، رب کا قرآن کہتا ہے امتحان اللہ نے لیا ہے، اب ان کا رزلٹ یہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون۔ ان کا رزلٹ یہ ہے۔ اس لیے شاہ جی کا جملہ کہوں، سیدنا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دے، صحابہ کے بارے میں باتیں نہ کیا کر، یہ سارے کامیاب ہیں، یہ سارے کامران ہیں، تاریخ کی اوراق میں نہ جایا کر، محمد دے یاراں نو قرآن دے پاراں وچ ویکھیا کر، گندی مکھی بن کر ڈنڈ پہ نہ بیٹھا کر، شہد کی مکھی بن کر پھول پہ بیٹھا کر، سارے دے سارے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ زور سے کہہ دے، ان کا رزلٹ یہ ہے، یہ سارے کامیاب ہیں، یہ سارے ہدایت پہ ہیں۔ آؤ وہی جو میں نے روکا تھا، جس بات کو ابھی سنانے لگا ہوں، کیا کہتا ہے؟ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ موضوع آئے گیا، شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے مکی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم۔ شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے مکی۔ سن میرا عقیدہ، میرے علماء کا عقیدہ، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، ایویں قرآن رب دا دسیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ کہ کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ میں بہت پیار اور محبت میں پڑھتا ہوں اس کو، غالباً اکثر لوگ سنتے بھی ہیں اور بعض مجھے کہتے بھی ہیں پڑھیں۔ بڑا پیارا جملہ ہے، نوجوانوں اس پہ غور کرنا۔ جب میں جملہ کہوں آپ پھر سوچنا کہ کیسے لوگ تھے جن کو دین اور ایمان کی قدر تھی، قرآن کی قدر تھی، ہم کیسے لوگ ہیں، ہمیں کتنی قدر ہے۔ دیکھ کیا کہتا ہے شاعر کہ کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کیوے
رومی تے رحمت دی بھالی نظر کوئی قربان جاؤ کوئی کہاں سے آئے رنگ ایویں رنجے گئے کہ کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا